الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ہم نے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، برکت اور بخشش والا مہینہ گزارا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینہ بابرکت مہینے میں اپنی رحمتوں میں سمیٹ لیا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برکتوں سے نواز دیا، جن کو اللہ نے بخششوں سے نواز دیا. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ خوش نصیب کون ہے، لیکن ہم سب اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اچھا گمان کرتے ہوئے یہی گمان کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سب اس میں شامل ہیں. میرے عزیزوں، اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان بابرکت ساعات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، جنہوں نے اپنی روٹین کو نہیں بدلا، جنہوں نے اپنی عادتوں کو تبدیل نہیں کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ویسے کے ویسے جاری رکھے جس طرح وہ عام دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر تلے رہے. لیکن میں یاد رکھو، آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے آپ کے سامنے ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیں، بتا دیں، میرے بندوں سے کہہ دیں، ان میرے بندوں سے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے بیٹھے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوتوں کی انتہا کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو سارے کے سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے. میرے عزیزوں، اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ جب اللہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکیں گے، اللہ یہ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر مصر تھے، جو اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے تھے، جن کو اپنے گناہ کا احساس نہیں تھا. یاد رکھو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ہو گئی اور جس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال 80 90 اور 100 سال کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 سالہ گناہوں کو، شرمندگی محسوس کرنے والے کو، توبہ کرنے والے کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو، اللہ رب العالمین اس کے 100 سالہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا حکم فرشتوں کو دے دیتے ہیں. میرے عزیزوں، گناہوں کا احساس ہو جانا چاہیے. کس کو گناہوں کا احساس ہوا؟ جس نے گناہوں کا احساس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کے اعلان کیسے کیے. پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں، اس کی سند بالکل درست اور صحیح ہے. فرماتے ہیں ایک کفل نامی شخص تھا، بڑا بدکار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی بغاوت تھی، اللہ کی کون سی نافرمانی تھی، اللہ رب العالمین کی کون سی ایسے بغاوت جو اس سے نہیں ہوئی، اللہ کی کون سی ایسی نافرمانی جو اس نے نہیں کی. ڈکیتیاں وہ کرتا، چوریاں وہ کرتا، لوگوں کا مال غصب وہ کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو پامال اتنا کرتا. برائی، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا کاری وہ کرتا،
اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی تھا کہ کوئی بھی کام اس کا اچھا نہیں تھا، پورا معاشرہ اس سے تنگ آ چکا تھا، پورا معاشرہ اس سے بیزار تھا، سارے معاشرے والے یہ کہتے تھے اللہ کرے یہ کفل نامی شخص مر جائے، اللہ کرے یہ علاقہ بدل ہو جائے، بدمعاش تھا، بڑا گنڈا تھا، کسی کو چھوڑتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ 60-70 سال نہیں 80 سال کی عمر تک اس نے اللہ کی بغاوتیں کی ہیں۔ ایک ایسی بڑی بغاوت کرنے لگا کہ وہ بغاوت اس کے لیے ہدایت کا راستہ بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا راستہ دے دیا۔ ہوا کیا کہ اس کی چچا کی بیٹی اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کفل میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بڑی مقروض ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں بڑی تلاش ہوں، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دے۔ 60 دینار اس نے اس کو ادھار دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن کہنے لگا تجھے میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا، میری خواہش پوری کرنی پڑے گی تو اس وقت میں آپ کو دینار دوں گا۔ وہ لڑکی مجبور پریشان تھی، راضی ہوگی، کہنے لگی میری ایک شرط مقبول تو بھی کر لے، میری ایک شرط تو بھی منظور کر لے۔ کہنے لگا کون سی تیری شرط ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری شرط ہے کہ جب ہم تنہائی میں جائیں گے تجھے سارے دروازے بند کرنے پڑیں گے، حتی لا یرانا احد، تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے، ہماری معاشرے میں بدنامی نہ ہو۔ اس نے کہا یہ کون سی شرط ہے؟ مجھے قبول ہے۔ بند کمرے میں چلے گئے، کھڑکیاں دروازے بند کر دیے، قریب تھا کہ اس کے قریب آتا، وہ کہنے لگی رکو ذرا میری بات تو سنو، کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تو سارے دروازے بند کرے گا، تو ساری کھڑکیاں بند کرے گا، ابھی تو ایک کھڑکی کھلی ہے، ابھی تو ایک دروازہ کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے دیکھ لیا کوئی دروازہ کھلا نہیں، کوئی کھڑکی کھلی نہیں، کون سی کھڑکی کھلی ہے، کون سا دروازہ کھلا ہے؟ کہنے لگی الباب الذی بیننا و بین ربنا، وہ دروازہ جو تیرے اور میرے رب کے درمیان ہے اس کو تو بند کر لے۔ وہ تو بند نہیں ہوا، رونے لگی، کب کبانے لگی، جسم اس کا کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کے پاؤں نہ ٹک سکے، زمین پہ گر گئی، رونے لگی، کہنے لگی کفل میں نے زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی بے حیائی نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج میرا جسم کیوں کانپ ہے؟ کس وجہ سے؟ آج میں مجبوری کی وجہ سے یہ گناہ کرنے جا رہی ہوں، میرا رب کہیں مجھے پکڑ نہ لے، میرا رب مجھے کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، میرا رب کہیں سلگتی جہنم کی آگ میں پھینک نہ دے۔ کفر کہنے لگا اللہ کی بندی مجھے 80 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، میں کبھی ڈرا نہیں، میں کبھی جھکا نہیں، میں کبھی جھجکا نہیں، مجھے کبھی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کفر وہ رب بہت جبار اور قہار ہے، اس کا دن بڑا خطرناک ہے، وہ یوم القیامہ یوم الحساب پکڑ لے گا، وہ اللہ رب العالمین جہنم، اس کی جہنم بڑی خطرناک ہے۔ کفر کی زندگی یہاں سے بدلی، کہنے لگا اس کی بھی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا جس نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا وہ اتنی پریشان، اور کفر 80 سال اللہ کی بغاوت کرتا رہا اور مجھے ڈر کوئی نہیں۔ کہنے لگا چلو سن پھر تو اس بات کی گواہ ہو جا، میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ جناب اعلان کر کے اس کے سامنے کہتا ہے میں اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ لڑکی چلی گئی، اللہ اکبر۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، لوگوں کو پتا چلا کہ کفر نامی شخص مر گیا، لوگوں نے شکرانے کے الفاظ ادا کیے، جان چھوٹی اس بندے سے، اس کو گرے کے اندر دفن کر دو۔ اس کو اٹھانے کے لیے گئے، یہ تہیا ارادہ کر لیا کہ اس کو ہم ایک گندے گرے کے اندر ڈالیں گے، کوئی اچھی اس کی تجہیز و تکفین نہیں کریں گے، اس کو ڈال دو۔ بڑے لوگ خوش تھے۔ جب اس کے دروازے پر پہنچے، اس کا لاشا اٹھانے کے لیے، اس کی لاش اٹھانے کے لیے گئے، اس کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا تھا ان اللہ غفر کفلاً۔ اور لوگوں تم کہاں تمہاری کیا بھول ہے؟ وہ کہاں بھولے جا رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو تمہیں رب کی رحیمی کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں رب کے غفور رحیم ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ غفر کفلاً، آسمان والے رب نے کفر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے دروازے پر لکھا تھا۔
گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں تو گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے. ہم تو ڈھیٹ اور بے شرم اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھ کے بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے فراڈ کہاں کرنا ہے, میں نے دھوکہ کہاں کرنا ہے, میں نے بے ایمانی کہاں کرنی ہے, میں نے بے حیائی کہاں کرنی ہے, میں نے فحاشی ریانی کہاں کرنی ہے, میں نے اللہ کی بغاوت کیسے کرنی ہے. تو جب کسی کو گناہ کا احساس ہو جائے, یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں, نبی علیہ السلام کے پاس ایک غامدیہ خاندان کی لڑکی آئی. نبی علیہ السلام مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, صحابہ کی مجلس لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں سسکیوں کی آواز آئی, رونے کی آواز آئی, چیخنے چلانے کی آواز آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پردے کے اندر ایک عورت رو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پوچھو کون ہے. صحابہ نے پوچھا بھائی تو کون ہے, اے لڑکی عورت خاتون تو کون ہے. کہنے لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام کے قریب آئی, کہنے لگی اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدن, میں نے ایک ایسا کام کر لیا ہے کہ میرے اوپر حد جاری ہوتی ہے. میں نے بدکاری بے حیائی فحاشی کر لی ہے, میں نے زنا کر لیا ہے, میرے اوپر حد جاری کرے, مجھے پاک کرے. میں اللہ کی جہنم میں نہیں جانا چاہتی, میں اپنے جسم کو جہنم کے حوالے نہیں کرنا چاہتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد قائم کرے, اپنے لوگوں کو بھیجے, گڑھا کھود کے مجھے کھڑا کرے, مجھے پتھر مار مار کے سنسار کرے. کیوں؟ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں اعتراف کرتی ہوں میرے پیٹ میں بچہ ہے اور کسی کا بچہ ہے, حرام بچہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا, جا کے اپنے بچے کو جنم دے, کیونکہ تیرا قصور ہے, تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا قصور نہیں ہے. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ہاں تجھے سنسار کرنے کا وقت آیا تو کریں گے, جاؤ جا کے بچے کو جنم دو. لڑکی چلی گئی, جا کے جناب اپنی مدت پوری کی, بچے کو جنم دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ اٹھا کے آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پکڑ لے اور مجھے فوراً مجھے رجم کرنے کا حکم دے, میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہوں. کیا تھا؟ گناہ کا احساس تھا, اللہ رب العالمین کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا کہ میں اللہ رب العالمین کی جہنم میں اپنے آپ کو جلا نہیں سکتی, میں برداشت نہیں کر سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ دیکھا اور فرمایا جا مائی اس کو دودھ پلا کے آنا, اس کی دودھ پینے کی مدت پوری ہو جائے, جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے نا تو آ جانا. تاریخ والوں نے لکھا ہے وہ عورت جناب روزانہ بچے کو کھلانے پلانے کی پریکٹس شروع اس نے کر دی. 6 مہینے کا بچہ ہوا, اس کو جناب کھانے پینے کی عادت پڑ گئی. نبی علیہ السلام کے پاس آئی, روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا, بچے کو کھانے کا اشارہ کیا, بچہ ٹکڑا منہ کی طرف لے کے گیا, اس نے کھانا شروع کر دیا. کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو میرے پاس آ جانا, میرے اللہ مجھے معاف کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد قائم کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے بچہ پکڑ کے اس کے خاندان والوں کے حوالے کر دیا. اس عورت کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا میرے اللہ کی شریعت ہے, میں محمد بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں اگر یہ میرے پاس نہ آتی, اگر یہ قاضی کی عدالت میں اپنا کیس نہ دائر کرتی, اگر یہ اپنا اللہ رب العالمین نے جو اس کا جناب اس کا عیب چھپایا تھا یہ ظاہر نہ کرتی, یہ صرف اللہ سے معافی مانگ لیتی, ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا. لیکن یہ تقوی کی انتہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جناب آپ جا کے گڑھے کے اندر کھڑا کر کے اس کو پتھر مار کے اس کو رجم کر دو. صحابہ نے پتھر مارنا شروع کر دیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے اس کے سر میں مارا, خون کا فوارہ نکلا, حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ آیا. حضرت خالد نے سبا خالد نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, کیسی گندی عورت ہے, دیکھو خود تو گندگی کر گئی, میرا منہ بھی گندا کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد خبردار, اللہ سے توبہ کر, استغفار کر, تجھے نہیں پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی توبہ کتنی پسند آئی ہے. لو ان توبتہ قسمت فی اہل المدینہ غفر اللہ لہم, اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کو تقسیم کر دی جائے اللہ سارے لوگوں کو معاف کر دے. میرے عزیزو گناہ کا احساس تو کرو, اللہ کی طرف آؤ تو صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع تو کرو. تو اللہ رب العالمین سے دور ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے
میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور رمضان میں بغاوتیں کرنے والوں، اور رمضان میں اللہ کے دین کی دھجیاں اڑانے والوں، اور رمضان میں ناپ میں کمی کرنے والوں، اور رمضان کے اندر موویاں اور یہ فلمیں دیکھنے والوں، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرنے والوں، آ جاؤ، اللہ کا اعلان ہے، ہاں وہ غفور اور رحیم ہے، وہ تو 100 قاتل کے جناب 100 مقتول کے قاتل کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو اتنے بڑے انشاءاللہ گناہگار نہیں ہیں میرے عزیزو، صرف گناہ کا احساس کر لیں۔ یہ رمضان آیا اسی لیے تھا کہ تم اپنے گناہوں کا احساس کر لو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، تاکہ ہمارے گناہ اللہ یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو صدقات اور خیرات ہیں یہ آپ کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ یہاں پر آپ کے بھائی آپ سے چندہ وصول کرنے کے لیے، فنڈ وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعامل کریں۔ یہ ادارے چلانے بڑے مشکل ہیں، یہ مدارس چلانے بڑے مشکل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قلعے ہیں، ان کو میرے عزیزوں ہم نے چلانا ہوتا ہے۔ یہ انتظامیہ والوں کو پورا سال اس بات کی امید ہوتی ہے میرے بھائی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ آپ آج اللہ کے دین کے لیے آسانیاں کریں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آسمان والا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو سنا اور سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب دعا کے اندر سارے بھائی شریک ہوں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھائی تقبل اللہ منا ومنکم یہ دعا دیں گے، بھائیوں کو عید مبارک کہیں گے۔ کچھ بھائی نماز عید سے پہلے صبح ہی عید مبارک کہنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شریعت کو سمجھے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے مل کے صحابہ اور ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کہتے تھے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا ہے